توحید کے مسئلے پر بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو غیر اللہ قرار دیا جاتا ہے۔ اب ہم نے قرآن حدیث کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ اپنے کون ہوتے ہیں اور غیر کون ہوتے ہیں، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتوں کی مذمت فرمائی ہے یا کفر کے اکابر کی بات کی ہے، وہاں پر توحید کا نام لے کر دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیاروں کو، انبیاء اور اولیاء کو غیر اللہ قرار دیا جاتا ہے۔ کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا وہ غیر ہیں؟ اگر وہ غیر ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اپنا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ انبیاء کو معجزات، اولیاء کو کرامات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو اپنا سمجھ کے عطا فرمائی یا غیر سمجھ کے؟ یہ جو مغالطہ دیا جاتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء غیر اللہ ہیں، غیر کے پاس جانا، غیر سے مدد مانگنا حرام ہے، تو دنیاوی معاملات میں ہر آدمی دوسرے آدمی سے مدد حاصل کرتا ہے، اس پر شرک کا فتویٰ نہیں آتا۔ اور پھر انبیاء اولیاء دیکھیں، نبی اللہ، رسول اللہ، ولی اللہ، ان سب کی نسبت اللہ کی طرف ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں اور اللہ کے غیر نہیں ہیں۔ جہاں پر من دون اللہ یا غیر اللہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے تو وہ ساری آیتیں بتوں کی مذمت کے لیے ہیں، نہ کہ انبیاء اور اولیاء کے لیے۔ تو قرآن پاک کی تحریف معنوی کر کے قوم کو دھوکہ دینا کہ غیروں کے پاس جاتے ہو، غیروں کی بات سنتے ہو، اگر یہ نبی ولی غیر ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے اپنے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہ اللہ کے اپنے بندے ہیں، غیر اللہ نہیں ہیں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہ میری پارٹی ہے، میرا گروہ ہے، لہٰذا انبیاء اور اولیاء اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اللہ کی طرف وسیلہ بھی ہیں اور حزب اللہ بھی ہیں، لہٰذا جب ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے غیر تو نہ ہوئے۔ غیروں کو کون کچھ دیتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت اور فلبیری والوں کو، کوڑ کی بیماری والوں کو، نابینا جو پیدائشی نابینا ہیں ان کو آنکھیں دینے کا اختیار، مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار، بیماروں کو شفا دینے کا اختیار، اور جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب مبارک سے پانی کا جاری کرنا، تو یہ اللہ کے غیر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ حزب اللہ ہے۔ لہٰذا ہمیں فرق کرنا ہوگا کہ غیر اللہ کون ہے اور حزب اللہ کون ہے، شاعر اللہ کون ہے، کون کون سی چیزیں شاعر اللہ میں آتی ہیں۔ لہٰذا شاعر اللہ اور حزب اللہ یہ غیر نہیں ہو سکتے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اختیارات عطا فرمائے۔ دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے اس بچے کو اس لیے قتل کیا ہے کہ اللہ نے مجھے جو علم لدنی عطا فرمایا ہے، میں نے اس سے جانا کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو یہ کافر ہوگا، اس کے ماں باپ اس کی محبت میں اس قدر پھنسے ہوئے ہوں گے کہ یہ اپنے ماں باپ کو بھی اسلام سے دور کر دے گا، کافر بنا دے گا۔
फ़अरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु, हमने इरादा किया कि अपने रब से इसको, इसके वालिदैन को, इसके बदले में ऐसा बेटा खुदा से लेकर दें कि जो इससे बेहतर हो, यानी मोमिन बेटा हो, जो मोमिन ही रहे। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को भी ये इख्तियार हासिल है कि अल्लाह ताला से बेटा लेकर दे सकते हैं। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम से फरमाया, अना रसूल रब्बिक लिअहब लक गुलामन ज़किया, अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगा के भेजा है और मैं तुझे सालिह और नेक बेटा देने के लिए आया हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी क्या गैर थे, जिनकी अल्लाह ने ड्यूटी लगाई और उन्होंने बेटा देने की निस्बत अपनी तरफ की। लिअहब लक, ये मुतकल्लिम का सीगा है, ताकि मैं तुझे नेक बेटा अता करूँ। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमने इरादा किया कि इसको और बेटा लेकर दे देंगे अल्लाह ताला से। तो कुछ लोग कहते हैं कि नबियों वलियों के चाहने से कुछ नहीं होता, लेकिन कुरान पाक तो ये नहीं कह रहा। कुरान पाक तो फरमाता है कि उनके चाहने पे अल्लाह ताला, जैसे वो चाहे अल्लाह ताला वैसे कर देता है। हम अल्लाह ताला से बेटा लेकर देंगे, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुझे बेटा देने के लिए आया हूँ। तो फिर जिसको अल्लाह इख्तियार अता फरमा दे बेटा देने का, वो गैर है या अहलुल्लाह है। अहलुल्लाह और हैं, गैरुल्लाह और हैं। गैरुल्लाह की मज़म्मत कुरान पाक में आई है। जिनको गैरुल्लाह कहा गया वो हैं बुत, जिनकी पूजा की जाती थी। सबसे बड़ा जुल्म ये है कि जो आयतें बुतों की मज़म्मत के लिए आई हैं और बुतों से अलहदा रहने के लिए आई हैं, वो आयतें अंबिया और औलिया पर चश्मा की जाती हैं। ये कुरान पाक के साथ जुल्म और ज़्यादती है, कुरान पाक की तहरीफ मानवी है। लेकिन अल्लाह ताला ने फ़र्क कर दिया, फरमाया कि हिज़्बुल्लाह और हैं और गैरुल्लाह और हैं। उनकी मज़म्मत के लिए अल्लाह ताला ने आयतें नाज़िल फरमाई, लोगों को उनसे दूर रहने का हुक्म दिया। तो अगर यहूदो नसारा के इशारे पर अल्लाह के प्यारों को गैरुल्लाह करार दिया जाए तो ये इस्लाम नहीं है, ना ये तबलीग है। ये इस्लाम के साथ भी जुल्म है, कुरान के साथ भी जुल्म है। फिर सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला दे जिन पर तेरा इनाम हुआ। वो इनाम क्या है? वो इनाम है विलायत। जिस ग्रोह के अंदर ऐसे मुकद्दस लोग मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने उनको अपना वली चुन लिया, उनके सर पर विलायत का ताज रखा, विलायत का इनाम उनको अता फरमाया, तो क्या वो गैरुल्लाह हैं? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के असाब मुबारक से पानी जारी हुआ। अब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से खुद फरमाया कि इदरिब बिअसाकल हजर, अपने असाब मुबारक के साथ पत्थर पर ज़रब लगाए। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़रब लगाई, तो आपके असाब मुबारक की ज़रब लगाने से फनफजरत मिन हुस्नता अशरता आइना, 12 चश्मे जारी हो गए। तो जिनको अल्लाह ताला ने इतने कमालात और इख्तियारात अता फरमाए हैं, उनको गैरुल्लाह करार देना कितनी बड़ी ज़्यादती है और कौम को धोखा देने वाली बात है। तो जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया वो अल्लाह के अपने लोग हैं, वो गैर नहीं है। गैरों को इनाम नहीं दिया जाता। वो इनाम यही है कि उनके सच्चे अकीदे पर, उनकी सच्ची नमाजों पर अल्लाह ताला ने विलायत का इनाम ताज उनके सर पर सजा दिया और फिर हमें हुक्म दिया कि उन लोगों के साथ मिल जाओ, उन लोगों के पीछे पीछे चलो। वकूनू मस्सादिकीन का भी यही मतलब है, जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम के अंदर मफ़हूम पाया जाता है। या अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला दे जिन पर तेरा इनाम हुआ, हमें उनके साथ मिला दे। तो पता ये चला कि हिज़्बुल्लाह और हैं, गैरुल्लाह और है। गैरों को इख्तियारात नहीं दिए जाते। तो अल्लाह ताला ने जो कमालात अंबिया और औलिया को शान अता फरमाई, करामात और मोजज़ात अता फरमाए, वो गैर नहीं है, वो अल्लाह के प्यारे हैं। महबूबों की बात और होती है, गैरों की बात और होती है। इसलिए
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے انبیاء اولیاء سے محبت کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ خود پروردگار نے حکم فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور پھر جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا مدد کرنے کے لیے۔ اب میں پوچھوں گا کہ فرشتے خدا ہیں یا غیر اللہ ہیں؟ یہ جواب تم پر میرا قرض ہے، اس کا جواب دو کہ فرشتے اگر غیر اللہ ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے بدر میں غیر اللہ کو کیوں بھیجا؟ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کمالات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، کرامات عطا فرمائے، وہ غیر اللہ نہیں ہوتے۔ اور پھر صحابہ کرام کی مدد فرشتوں نے کی اللہ کے حکم سے، تو پھر فرشتے جو ہیں وہ غیر اللہ نہیں ہیں۔ اگر وہ فرشتے مدد کرنے والے غیر اللہ نہیں ہیں تو اس سے یہ پتہ چلا کہ فرشتوں سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اور کچھ لوگ ما فوق الاسباب اور تحت الاسباب کا فرق کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ تحت الاسباب مدد مانگ سکتے ہو اور ما فوق الاسباب مدد نہیں مانگ سکتے۔ قرآن پاک میں یہ فرق نہیں ہے۔ تو پھر فرشتے جو مدد کے لیے اترے وہ تمہاری زبان میں وہ غیر اللہ تھے، ہم ان کو غیر اللہ نہیں کہتے، ہم ان کو حزب اللہ کہتے ہیں۔ وہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا گروہ ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت قوت عطا فرمائے کہ بدر کے مقام پر انہوں نے جس طریقے سے مدد کی، تو کیا غیر اللہ نے مدد نہیں کی تھی؟ بھیجنے والا بھی کون تھا؟ اللہ تعالیٰ تھا۔ اسی طرح اس نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے اسی مقصد کے لیے کہ اپنے رب سے ملانے کے لیے، رب کا رستہ بتانے کے لیے، کمالات بھی عطا فرمائے تاکہ ان کے سامنے واضح ہو جائے کہ وہ غیر نہیں، وہ اللہ کے پیارے اور محبوب ہیں جو کمالات لے کر آئے ہیں، معجزات لے کر آئے ہیں، کرامات لے کر آئے ہیں اور ہدایت کا ذریعہ بن کے آئے ہیں۔ تو ان سے محبت کا حکم ہے، ان کے ساتھ مل۔ اور پھر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ عبادت اور چیز ہوتی ہے، تعظیم اور چیز ہوتی ہے۔ انبیاء کی تعظیم واجب ہے، اولیاء کی تعظیم واجب ہے، اور تعظیم شرک نہیں ہے۔ اسی لیے مجدد دین و ملت فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ تعظیم رسالت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اولیاء کے بارے میں فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ مل جاؤ، ان کی اتباع کرو، ان سے محبت کرو، ان کی غلامی اختیار کرو۔ اور وابتغوا الیہ الوسیلہ بھی اسی تحت آ جاتا ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ کون ہو سکتے ہیں؟ نیک اعمال بھی وسیلہ ہوتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے بھی وسیلہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دینے کے لیے ان کو وسیلہ بنایا، ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کے لیے ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ تو جس کے ہاتھ میں وسیلہ ہوگا انبیاء کا، اولیاء کا، اعمال صالحہ کا، اگر اعمال صالحہ کا وسیلہ جائز ہے تو پھر صالح شخصیات کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ نیک اعمال بھی اگر وسیلہ ہیں تو وہ بھی خدا تو نہیں ہے نا، وہ تو غیر خدا ہی ہیں۔ جس طرح انبیاء اولیاء کو غیر خدا کہا جاتا ہے، اس طرح نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی تو غیر اللہ ہیں۔ تو پھر ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو انبیاء اولیاء سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اور پھر ملکہ بلقیس کا تخت آیا تو وہ تحت الاسباب آیا یا ما فوق الاسباب آیا، اس بات کا بھی جواب دیا جائے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں ایکم یاتینی بعرشہا، کون مدد کرے گا کہ ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے گا؟ تو نبی اللہ علیہ السلام اگر ما فوق الاسباب مدد کے لیے اپنے امتیوں کو فرما رہے ہیں تو پھر امت کا کتاب کا علم رکھنے والا وہ عالم دین فلک جھپکنے سے پہلے کیسے لے کے آ گیا؟
اس کا جواب بھی پیش کیا جائے تو یہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی غلامی کا کمال ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے غلام اگر تخت لا سکتے ہیں پلک جھپکنے کے سے پہلے، تو پھر کیا سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ طاقت نہیں تھی؟ یہ طاقت تھی، لیکن قوم کے سامنے یہ بات واضح کرنے کے لیے جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے سامنے واضح ہو جائے کہ ولیوں سے مدد مانگنا جائز ہوتا ہے، اور ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات عطا فرمائے ہیں ان کے تحت وہ مدد فرما سکتے ہیں۔ اگر تخت اتنی دور سے لا سکتے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے، تو پھر مدد بھی فرما سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تو قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مدد مانگ رہا ہے غیر اللہ سے۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو کہاں لکھا ہے کہ انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا اور ان کی تعظیم کرنا حرام اور شرک ہے؟ تو ان چیزوں کا کے جواب کا مجھے انتظار رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔